دعا کی قبولیت کے اوقات۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا سے مشکلات، گرفتاری، پریشانی اور بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ جو لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات بھی ہیں جن میں سے دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات اس طرح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اسی دن میں دنیا میں انہیں اتارا گیا، اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن ان کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جن و انس کے علاوہ ہر ذی روح قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساتھ میں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساتھ کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد و ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے، اسی لیے خوب کثرت اور دل جمعی سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے کی حالت میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اسی لیے کہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اپنے اللہ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی،
ایک اذان کے وقت دوسری بارش کے وقت۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کی رحمت و فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح دعا مانگیے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔